إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحج آیت نمبر 58 سے ہم پڑھیں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ فوت ہو گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ضرور اللہ انہیں رزق عطا کرے گا، بہت اچھا رزق۔ کہ جو لوگ شہید ہوئے، مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا، جہاد میں شہید ہوئے یا وہ طبی موت فوت ہوئے، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا اجر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلاً ایسے داخل کرنے کی جگہ میں، ایسے مقام میں، یرضونہ کہ وہ پسند کریں گے، وہ اس مقام سے راضی ہو جائیں گے۔ جنت کی ایسی نعمتیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل پر، کسی انسان کے دل پر اس کے خیالات تک نہیں آئے، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں، ایسی نعمت کی جنتیں جہاں جنتی داخل ہوں گے، ایمان والے داخل ہوں گے تو اس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی وہ اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ خوب علم رکھنے والے، بہت بردبار ہیں، ہمت اور حوصلے والے ہیں۔ ذالک، یہ بات اللہ کے ہاں طے ہو چکی ہے۔ ومن عاقب، اور جو بدلہ لے سکے، یعنی دنیا میں کسی انسان پر کوئی زیادتی ہوئی ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، بمثل ما عوقب بہ، وہ اتنا بدلہ لے جس طرح اس پر زیادتی کی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے، یعنی ایک ظالم نے ظلم کیا، اب مظلوم نے اپنی زیادتی کا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا۔ بدلہ لینا کوئی یہ نہیں ہے کہ اب ظالم یہ سمجھے کہ اس نے تو اب پورا کر لیا، یا بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اجازت ہے بدلہ لینے کی، لیکن معاف کر دینا یہ اچھا ہے اور بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ پھر اگر بدلہ لے لیا گیا اور بدلہ لینے کے بعد مظلوم پر پھر ظالم نے ظلم کیا، پھر اس پر بغاوت کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ضرور اللہ پھر اس مظلوم کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ وان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالی هو الحق، وہی حق ہے، اس کی باتیں حق ہیں، اس کے فیصلے اٹل اور حق ہیں، سچے ہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو بلاتے ہیں اس کے علاوہ شریکوں کو، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بہت بلندی والا ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ الم تارا ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انزل من السماء، وہ نازل کرتا ہے آسمانوں سے، ماء، پانی، فتصبح الارض مخضرہ، بس اس پانی کے ذریعے سے ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ خوب باریک بین، خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ کہ جس طرح اللہ آسمان سے بارش برسا کر اس بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اسی طرح سے جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے اور مٹی میں تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ اسی طرح زندہ کر لے گا۔ دیکھیں نا، مردہ زمین، مردہ دانہ، اور اس مردہ زمین سے، مردہ دانے سے ایک زندگی کی کمپل کو نکالنے والا کون ہے؟ وہ رب جو یہ کر سکتا ہے، وہ رب تمہیں بھی دوبارہ نکال سکتا ہے۔ اور اللہ بہت باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید، بہت تعریفوں والا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔